انڈیا اور پاکستان کے 1947 کے بٹوارے میں سب تقسیم ہو گیا، زمین، مکان، جائیدادیں، حتیٰ کہ خاندان اور کلچر بھی بٹ گئے۔ کچھ بانٹنا مشکل ہو گیا تھا تو وہ تھا ایک سونے کا ہار۔ جی ہاں، اس کے لیے مصیبت بن گئی، اور آخر اس سونے کے ہار کا کیا بنا؟ آج کے پروگرام ڈیڈ لاک میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے پہلا تاریخ کا ڈیڈ لاک کیا لگا تھا، اور وہ ایک سونے کے ہار پہ تھا۔ یہ بات ہے 1920 کی، جب نہ پاکستان بنا نہ بھارت۔ برصغیر کی حالت دنیا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ پتلی تھی، اور آج جو علاقہ موہنجو داڑو کہلاتا ہے وہ اس وقت وادی سندھ کی تاریخ کا حصہ تھا۔ وادی سندھ کی کھدائی کے دوران جیسے ہی ہزاروں چیزیں ملیں تو ان سے پتہ چلا کہ پاکستان اور بھارت کے لوگوں کی تہذیب کم و بیش 5000 سال پرانی ہے، یعنی بہت ہی تاریخی لوگ ہیں یہ، جیسے مصر، یونان یا چین کی تہذیبیں ہوا کرتی ہیں۔ اس دریافت کے بعد انگریزوں کے غلام ہندوستانیوں کو بھی اپنی تاریخ پر فخر ہونے لگا۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ جیسے ہی میں موہنجو داڑو کی تہذیب کے لیے اس کے ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے ایک فخر کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی تہذیب بھی 5000 سال پرانی تہذیبوں کا حصہ ہے۔ موہنجو داڑو میں کھدائی کے دوران ویسے تو بہت کچھ ملا، لیکن کچھ ایسی نایاب اور قیمتی چیزیں ملی جو کمال کی تھی، لیکن یہ سب چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک ڈانسنگ گرل یعنی ڈانس کرتی لڑکی کا مجسمہ ملا، ایک عبادت کرتے پجاری کا مجسمہ ملا، اور اس کے علاوہ ایک ایسا ہار تھا جسے صحیح سلامت رکھا گیا تھا، یہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ یہ سونے کا نایاب ہار ایک زیورات کے کسی تانبے کے برتن میں رکھا گیا تھا، یعنی وہ چیز نہیں تھی جس طرح آج کے زیورات ہوتے ہیں۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان دونوں آزاد ہو گئے تو صدیوں کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بانٹ لیا۔ فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ سرکاری چیزوں میں 60% حصہ بھارت کو دیا جائے گا، جبکہ 40% پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، جیسے 21 ٹائپ رائٹر، 31 قلم دان، 16 آرام دہ کرسیاں، 125 کاغذ دان اور افسران کے بیٹھنے کی 31 کرسیاں پاکستان کو ملی۔ پاکستان نے کراچی کو اپنا کیپٹل بنا لیا اور بھارت نے دہلی کو۔ بٹوارے کا فارمولا طے کیا گیا تھا کہ اپنی اپنی تہذیبوں کے مطابق دونوں ممالک میں چیزیں بانٹ دی جائیں۔ یہاں پاکستان اور بھارت کے لوگوں کی تہذیب اور تاریخ ایک جیسی تھی، لہذا یہ بٹوارا تھوڑا مشکل تھا۔ اب وادی سندھ پاکستان میں حصے میں آ گئی تو یہ قیمتی ہار بھی ظاہر ہے پاکستان کو ہی ملنا تھا، لیکن بھارت نے اس پر اور 1000 ایسی قیمتی چیزوں پر دعویٰ کر دیا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سے بٹوارے کا حصہ تھے۔ تو اس بٹوارے کے دوران انگریز فیصلہ سازوں نے آ کے فیصلہ کرنا شروع کیا۔ اب ڈانسنگ گرل یعنی ناچتی ہوئی لڑکی کا مجسمہ بھارت کو مل گیا، جبکہ پجاری جو کہ ایک سجدے میں عبادت میں گر کر عبادت کر رہا تھا، اس کا مجسمہ پاکستان کو مل گیا۔ اب فیصلہ پھر ایک ہار پر ہونا تھا جو سونے کے زیورات سے بنا تھا اور بہت ہی نایاب پتھر اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بھارت نے کہا کہ یہ ہار ہمیں ملنا چاہیے، جبکہ پاکستان نے کہا کہ چونکہ یہ موہنجو داڑو سے نکلا ہے اور موہنجو داڑو سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے اور سندھ پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اس لیے یہ ہار پاکستان کو ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخر دونوں ملکوں کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ انگریز افسروں نے اس ہار کا بھی بٹوارا اس کو کاٹ کر دیا۔ جی ہاں، ہار کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آدھا حصہ پاکستان کو دے دیا جبکہ آدھا حصہ بھارت کے حصے میں آ گیا، اور بھارت نے اپنا یہ حصہ دلی کے نیشنل میوزیم میں رکھ دیا، جبکہ پاکستان نے ہار کا آدھا حصہ کراچی میوزیم میں رکھا ہوا۔ تاریخ دان اس تاریخ کو المیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے منتریوں نے یا فیصلہ ساز سیاستدانوں نے اس کو بانٹ کر زیادتی کی، کوئی لچک نہیں دکھائی۔ تہذیبوں کا بٹوارا ہو رہا تھا، جبکہ ایسی چیزوں کا بھی بٹوارا ہو گیا جو کہ بہت ہی نایاب اور پرانی تھی۔ امریکہ میں ایک نمائش کے دوران پاکستان نے آفر کی
کہ ہم دونوں ہاروں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن بھارت نے اس نمائش میں اس ہار کو نہیں بھیجا۔ موہنجو داڑو کی کھدائی کے دوران کہا جاتا ہے کہ یہ ملنے والا ہار شاید کسی امیر کبیر سونار کے گھر یا کسی نواب کے گھر کا تھا، لیکن یہ کس کے گلے کا ہار تھا اس کے بارے میں تاریخ چپ ہے۔ تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ اس بٹوارے میں ہزاروں لاکھوں گلے کاٹے گئے اور تب جا کر پاکستان اور بھارت کو اپنی اپنی زمینیں ملی۔ یہ ہار دونوں ملکوں کے درمیان بٹوارے کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ندیم زعیم کو اجازت دیجیے، اگلے ایک پروگرام میں آپ کے لیے پھر کچھ نئی سٹوری لے کر آئیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔